نمبر 11، کیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے لیے نصاب شرط ہے، اور حنفیہ میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ جس آدمی کے پاس اتنا مال ہو کہ اس پر یعنی زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ کے نصاب میں آتا ہے تو اس پر قربانی ہوتی ہے۔ تو یہ بات کسی بھی دلیل سے ثابت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ کسی آدمی کے لیے کوئی چیز پہلے تو فرض کی جائے اس کی دلیل ہونا چاہیے، اور فرضیت کے لیے کوئی شرط اگر کوئی آدمی لگاتا ہے تو اس شرط کے لیے بھی دلیل ہونا چاہیے، بلا سبب کے اور بلا دلیل کے ہم شرطیں نہیں لگا سکتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی کہے کہ نماز جو آدمی پڑھنا چاہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ نئے کپڑے ہونا چاہیے عید کی نماز کے لیے یا جمعہ کی نماز کے لیے، 5 نمازوں کے لیے، تو آپ اپنی طرف سے شرط رکھ سکتے ہیں۔ آپ بول سکتے ہو کہ ٹھیک ہے بھائی، عید کے لیے نئے کپڑے پہننا بہت اچھی بات ہے، لیکن شرط ہے کہ اگر وہ کپڑے نہیں ہیں تو نہیں ہیں عید کی نماز بھی۔ تو ایسا کہہ سکتا ہے کوئی کیا آپ کے پاس نئے کپڑے ہیں؟ نہیں، تو پھر عید کی نماز بھی آپ پہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ میں سے بعض جو ہے اچھے کپڑے پہنا کرتے تھے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کو شرط بنانے کے لیے دلیل چاہیے۔ تو قربانی کے لیے زکوٰۃ کا نصاب شرط نہیں ہے۔ ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انی لأدع الاضحى وانی لموسر، میں قربانی چھوڑ دیتا ہوں، اور حالانکہ میں موسر، میں مالدار ہوں، لیکن میں بھی قربانی کبھی چھوڑ دیتا ہوں۔ کیوں؟ مخافۃ ان یری جیرانی انہ حتم علی، اس ڈر سے کہ کہیں میرے پڑوسی یہ سمجھنے نہ لگے کہ یہ میرے اوپر فرض ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان کے پاس کیا ہے؟ مال ہے، موسر، میں مالدار ہوں، لیکن کبھی میں نہیں بھی کرتا ہوں تاکہ میرے پڑوسی یہ نہ سمجھنے لگے کہ قربانی کیا ہے؟ میرے اوپر فرض ہے۔ اس کو امام البیہقی نے روایت کیا سنن الکبریٰ میں، اور یہ روایت صحیح ہے۔ لیکن کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کی اہمیت نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے یا کرنا چاہیے؟ تو معلوم ہی ہوتا ہے دوسرے دلائل سے کہ قربانی کرنا چاہیے، یہ عمل چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ان حضرات کی وجہ کچھ اور تھی، انہوں نے چھوڑنے میں یہ وجہ نہیں بتائی، اتنا اہم نہیں ہے، کیا یہ کہا؟ نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو لوگ بہت سیریس لینے لگتے ہیں، جتنی اہمیت ہے اس سے بھی زیادہ بڑھانے لگتے ہیں، ایسی صورت میں ایسا عمل کیا جاتا ہے، لیکن کیا اس کی اہمیت سیرے سے اسلام میں ہے یا نہیں ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بہت اہمیت اسلام میں ہے۔ ایک آدمی اس کو چھوڑے نہیں، ورنہ یہ شروع نہ ہو جائے لوگ کہنے لگے دیکھو فلاں صحابی نہیں کرتے تھے، میں بھی نہیں کروں گا۔ اگر ایسا کریں گے تو قربانی کا عمل ختم ہو جائے گا، یہ سنت غائب ہو جائے گی، اور غربا کا، فقراء کا جو یعنی ان کی جو آسودگی ہے اس کے اندر ان کا جو کھانا ہے، ان کا جو حق ہے، ان کو نہیں ملے گا۔ تو قربانی کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے، اور انہوں نے یہ حدیث موقوفاً اور مرفوعاً دونوں طریقے سے بیان کی ہے، یعنی بعض سندوں سے ایسا آیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اور بعض سندوں سے ایسا آیا کہ انہوں نے کہا، ابو ہریرہ کا قول یہ ہے۔ تو موقوف اور مرفوع دونوں طرح سے روایت آئی۔ کیا روایت ہے؟ من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو آدمی وسعت رکھتا ہو، اس کے پاس مال و دولت ہے اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ شیخ الالبانی اس حدیث کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ مرفوع بھی آئی ہے، موقوف بھی آئی ہے، اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یعنی نبی کی بات نہیں ہے بلکہ کس کی بات ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس اعتبار سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابہ میں سے بعض نے ڈانٹا بھی ہے لوگوں کو قربانی نہ کرنے پر، ہاں جنہوں نے چھوڑا ان کی وجہ ہے۔ اب ہم کو کون دیکھ کے چلتا ہے؟ ایک آدمی ہے، کوئی اس کو نہ پوچھتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، وہ کہے میں بھی نہیں کروں گا، تو اس نے کرنا چاہیے، اس کے پاس مال و دولت ہے، اس نے قربانی کرنا چاہیے۔ یہ حدیث مسند احمد، ابن ماجہ اور حاکم میں موجود ہے۔ ایک اور روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کی اہمیت ہے۔ برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، برا ابن عازب کہتے ہیں ذبح ابو بردہ قبل الصلاۃ، ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز سے پہلے ہی، عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی۔
فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابدلها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا ان کو، قربانی تم نے عید سے پہلے کر دی، اب اس کے بدلے اور کرو، اس کے بدلے اور کرو، ابدلها۔ قال لیس عندی الا جذعہ، میرے پاس تو بس جذعہ ہے، یعنی میرے پاس 1 سال کی عمر کا جانور نہیں ہے، میرے پاس ایسا بھیڑ ہے، بھیڑیا نہیں، بھیڑ جو مینڈا جس کو آپ کہتے ہیں، جذعہ، جو 1 سال سے کم کی عمر کا ہے، میرے پاس بس وہی ہے۔ اب ایک تھا میرے پاس 1 سال بھر کا، اس کو تو میں نے ذبح عید کی نماز سے پہلے ہی کر دیا، اب یہ میرے پاس دوسرا ہے، وہ جذعہ ہے، مسنہ نہیں ہے۔ تو شعبہ کہتے ہیں وہ احسبہ قال ہی خیر من مسنہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ صحابی نے یوں بھی کہا کہ وہ مسنہ سے بھی زیادہ اچھا ہے، یعنی اچھا ہٹا کٹا ہے، سال کا تو نہیں ہے لیکن سال والے سے بھی زیادہ موٹا تازہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اجعلها مکانہا، ٹھیک ہے یہ جو جذعہ ہے تم اس کے بدلے ذبح کرو، یعنی تم نے جو عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی واپس سے اب تم قربانی کرو۔ وَلَن تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، اور اب اس طرح کی قربانی 1 سال سے چھوٹا جانور، مسنہ سے کم والا جانور تمہارے بعد تمہارے سوا اور کسی کے لیے نہیں ہوگا، اب کہ تم کر لو، اس کے بعد اب کسی کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کل دوسرا بھی آئے کہ میں بھی 1 سال سے کم والا کرتا ہوں، نہیں، یہ صرف تمہارے لیے ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے کتاب الاضاحی میں ذکر کیا ہے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر قربانی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی، آپ کہتے ٹھیک ہے ہو گیا کوئی بات نہیں چھوڑ دو، آپ نے کیا کہا، تم نے عید سے پہلے کر دیا، ہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی، اور ایک جانور قربانی کرو، یعنی یہ چھوڑنے والا عمل نہیں ہے، یہ کرنے والا عمل ہے۔ جن صحابہ نے ترک کیا اس کی ایک وجہ ہے، لیکن جس کے لیے وہ وجہ نہیں ہے وہ قربانی کو چھوڑے، وہ قربانی کو نہ چھوڑے، وہ قربانی کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی کہے کیسے معلوم پڑے گا ہماری طاقت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ چیزیں خریدتے ہو، کوئی آدمی بائک خریدتا ہے، کوئی آدمی موبائل خریدتا ہے، کوئی آدمی کمپیوٹر خریدتا ہے، اس کے لیے کوئی نصاب کا کیلکولیشن اس کے پاس ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے اپنے پاس پیسے میرے پاس ہیں، ہاں میں خرید سکتا ہوں، تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ قربانی کے لیے جانور خرید کے چارے کے محتاج ہو جاؤ گے، پوری سب تو خرید لیا، آپ چارے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ غریب ہو جاؤ گے جانور خرید کر، آپ کی اپنی گھر کی تنخواہ اور گھر کا خرچ بھی نہیں چلے گا، تو آپ مت کرو۔ لیکن اگر آپ کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہے اور آپ جانور خرید کے بھی آپ غریب نہیں ہو جاتے، تو آپ کو قربانی کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کا کوئی نصاب نہیں ہے، کیسا سمجھے گا آپ کو خود سمجھتا ہے، اتنا کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو 12ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اسلام میں قربانی کی تاکید ہے، قربانی کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔